بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل ہوا، کرم اور احسان ہوا۔ 2019 کا یہ رمضان اس نے ہم کو عطا فرمایا اور الحمدللہ آج ہم نے پہلی تراویح مکمل کی۔ محترم دوستو، قرآن پاک کی تفسیر بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سالوں سے قرآن پاک پڑھتے آ رہے ہیں، سیکھتے آ رہے ہیں، لیکن ہم کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ قرآن کیوں نازل ہوا، کیسے نازل ہوا، اور قرآن پاک جو آج ہمارے سامنے ہے کتابی شکل کے اندر، کیا پہلے سے یہ قرآن ایسا ہی ہے یا پھر اس قرآن کی شکل و صورت الگ تھی؟ آج ہمارے پاس جو قرآن پاک ہے، اس قرآن کو ہم تک پہنچنے میں سینکڑوں سال لگے۔ یہ قرآن ایسا نہیں تھا۔ تو قرآن کی جو تفسیر ہے اس کو سمجھنے سے پہلے ہم کو قرآن کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ قرآن پاک لوح محفوظ، جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے، 7ویں آسمان کے اوپر شب معراج میں ہم نے سنا، جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بیت المعمور میں، اسی کو لوح محفوظ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن اپنی اوریجنل شکل کے اندر موجود ہے، وہ ہمیشہ سے موجود ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ تو اس قرآن کو اللہ نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل اس لیے کیا کیونکہ یہ قرآن اللہ کی آخری اور دائمی کتاب ہے۔ قرآن صرف ایک کتاب نہیں ہے، یہ ایک سسٹم ہے زندگی گزارنے کا اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے۔ تو قرآن کا جو سسٹم تھا، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے لوح محفوظ میں جو محفوظ ہے، اسی کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے 23 سال کے عرصے میں اس دنیا کے اندر نازل کیا۔ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے انتخاب کیا، اور پھر قرآن پاک جو ہے وہ جب اللہ کے نبی کی عمر مبارک 40 سال ہوئی، اس کے بعد میں اترنا شروع ہوا، تھوڑا کر کے 13 سال تک اللہ کے نبی مکہ مکرمہ میں رہے۔ تو 13 سال تک جو قرآن مکہ میں نازل ہوا اس کو مکی کہا جاتا ہے۔ قرآن میں آپ آیتیں دیکھو، سورتیں دیکھو، بہت ساری سورتیں جو ہے وہ مکی ہے یا مدنی ہے۔ تو 13 سال تک جو قرآن نازل ہوا اسے مکی کہا جاتا ہے، اور جب ہجرت آپ نے کی اس کے بعد جو قرآن نازل ہوا اس کو مدنی کہا جاتا ہے۔ اس لیے قرآن میں جو صورتیں ہیں، مکی صورتیں، مدنی صورتیں، وہ کیوں ہیں؟ مکی صورتوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مکہ مکرمہ میں ہی نازل ہوئی، بلکہ مکی صورتیں وہ بھی ہے جب آپ مکے سے باہر کسی سفر پہ تھے، وہاں پہ نازل ہو گئی، مینا میں نازل ہو گئی، عرفات میں نازل ہو گئی، بہت ساری جگہ پر وہ صورتیں نازل ہوئی۔ لیکن چونکہ وہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تو ہجرت سے پہلے کی تمام صورتوں کو اور تمام آیتوں کو جو ہے انہیں مکی کہا جاتا ہے، چاہے وہ کہیں پر بھی نازل ہو۔ اب جب آپ نے مدینہ کی ہجرت فرمائی تو جو صورتیں مدینہ منورہ کے اندر نازل ہوئی اور جو آیتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس کے علاوہ آپ کسی غزوے میں، غزوہ بدر کے موقع پر تشریف لے گئے، اب وہاں پہ کچھ آیتیں نازل ہوئی سورہ انفال وغیرہ کی۔ آپ تبوک کے سفر پر ہے، آپ خیبر کی جگہ موقع پر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر ہے، یہاں تک کہ آپ حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے اور وہاں پہ آیت نازل ہو رہی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت، لیکن وہ آیت بھی مدنی صورتوں کا حصہ قرار دی جا رہی ہے۔ تو اس کو سمجھو، قرآن پاک میں جو مکی اور مدنی صورتیں اور آیتیں ہیں وہ کیوں ہیں؟ ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی تمام صورتیں، وہ کون سی صورتیں ہیں بھائی؟ مکی صورتیں ہیں۔ اور ہجرت کے بعد نازل ہونے والی تمام صورتیں، وہ کون سی صورتیں ہیں؟ مدنی ہیں، بھلے وہ کہیں پر بھی نازل ہوئی ہو۔ اور نازل کیسے ہوتی تھی قرآن پاک کی صورتیں؟
حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لاتے تھے، اور جب قرآن کی جو آیتیں نازل ہوتی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنا وزن، اتنا بوجھ پڑتا تھا جیسے کہ کسی نے آپ پہ پہاڑ رکھ دیا۔ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ وہ خود اس بات کے شاہد ہے، ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے زانو پر رکھا، یہاں پر رکھا، اور اسی وقت میں حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، قرآن کی کوئی صورت نازل ہونے لگی، اس کا جو وزن تھا حضرت زید کہتے ہیں مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے کسی نے احد پہاڑ میرے مانڈی کے اوپر رکھ دیا، وزن کی وجہ سے۔ اور قرآن پاک کی جب قرآن نازل ہوتا تھا، شدت کی سردی، شدت کی سردی، عرب کے اندر جیسے گرمی پڑتی ہے ویسے ہی عرب میں کیا پڑتی ہے بھائی؟ سردی بھی پڑتی ہے، شدت کی سردی ہے، لوگ لحاف اور کمبل اوڑھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ویسی حالت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ قرآن جب اللہ کے نبی پر نازل ہوتا تھا تو آپ پسینے میں شرابور ہو جاتے تھے، ویسی شدت کی سردی میں بھی۔ تو یہ قرآن کا وزن ہوتا تھا، قرآن اس طریقے سے آپ کے اوپر نازل ہوا کرتا تھا۔ اور قرآن جب نازل ہوتا تھا، اب یہ قرآن ہمارے پاس اوریجنل شکل کے اندر کیسے موجود ہے؟ یہ معجزہ ہے۔ یہ آپ کو معلوم ہے دنیا کے اندر جو بائبل ہے، انجیل ہے، وہ کتنے ٹائپ کی ہے؟ وہ 40 سے زیادہ ٹائپ کی ہے۔ کتنے ٹائپ کی ہے بھائی؟ 40 سے زیادہ۔ پہلے مجھے لگتا تھا وہ 12 ٹائپ کی ہے، لیکن پچھلے مہینے میں ایک بہت بڑے پادری کے ساتھ میرا مناظرہ، مطلب ہماری بات چل رہی تھی قرآن کی حقانیت پر، اور وہ بات کر رہا تھا بائبل پر، تو اسی نے یہ بات بتلائی کہ بولے بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جتنے حواری تھے انہوں نے بائبل کو محفوظ کیا، ہمارے یہاں تو بائبل 40 ٹائپ کی ہے۔ کتنے ٹائپ کی ہے مجھے اس کی زبان سے پتا چلا۔ لیکن ہمارا جو قرآن ہے وہ کیوں محفوظ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا تھا، آپ صحابہ کو وہ قرآن کی آیتیں سکھا دیتے تھے فوراً اسی وقت میں۔ ایک جماعت ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو صحابہ اکرام کو اتنا ذوق، اتنا شوق ہوتا تھا قرآن کے یاد کرنے کا۔ اور عرب جو ہے، عرب ان کو تو 5-5 ہزار اشعار یاد رہتے تھے، بڑے بڑے شاعر رہتے تھے ان کے اندر، تو وہ بڑے بڑے، اتنے بڑے بڑے ان کو اشعار یاد رہتے تھے۔ قرآن یاد کرنا ان کے لیے کوئی بڑی بات تھی، جبکہ قرآن اشعار کے مقابلے میں اور بھی زیادہ سہل اور آسان ہے، جیسے کہ قرآن میں خود فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، آسان بنایا قرآن کو۔ وہ تو اشعار کے، ان کو تو 5-5 10-10 ہزار، اور خالی اشعار نہیں یاد رہتے تھے، ان کو لوگوں کے جو ہے نا نسب نامے بھی یاد رہتے تھے۔ کسی سے اگر ملاقات کریں گے اور عبداللہ ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں، اس کے نسب کو وہ حضرت آدم علیہ السلام تک لے جاتے تھے۔ اور خالی انسان نہیں، ان کو گھوڑوں کے بھی نسب یاد رہتے تھے۔ یہ گھوڑا کون سی نسل کا ہے؟ بولے اس کا باپ فلانے قبیلے میں تھا، پھر اس کا باپ فلانے قبیلے میں، ان کو گھوڑوں کی بھی پوری نسل یاد رہتی تھی۔ تو اللہ نے عربوں کو وہ ذہن، وہ یادداشت عطا فرمائی تھی، اس لیے قرآن تو ان کے لیے ایک دم معمولی چیز تھی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو اصحاب صفہ میں بھی صحابہ جو ہوتے تھے وہ سب حفاظ اور حافظ قرآن ہوتے تھے، یہاں تک کہ حضرت ایک صحابی جو ہے حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت زید ابن ثابت ہے، یہ ثابت ہے، وہ راوی ہے اس حدیث کے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں مسجد نبوی کے اندر قرآن سیکھنے اور سکھانے کی اتنی آوازیں آتی تھی کہ اللہ کے نبی کو ایک مرتبہ آ کے منع کرنا پڑا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ بھائی تم قرآن جو سیکھتے ہو نا اس کو تھوڑا آہستہ سیکھا کرو، ورنہ مدینہ کے اندر لوگ کچھ اور سمجھیں گے کہ مسجد نبوی میں یہ کیا چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے ان کو منع کیا۔ تو آپ سوچو وہ فضائل حکایت صحابہ میں جو واقعہ ہے کہ 70 حفاظ شہید ہو گئے ایک غزوے کے اندر، 70 حفاظ۔ تو اللہ کے نبی کو بہت زیادہ قلق ہوا، افسوس ہوا۔
تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن جو محفوظ ہے وہ صحابہ نے اپنے سینوں میں اس کو محفوظ کر لیا تھا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی قرآن پاک کو محفوظ کرنے کے لیے اس کو چمڑوں پر، کیونکہ وہ زمانے میں کاغذ ایجاد ہو چکا تھا، ایسا نہیں ہے کہ کاغذ نہیں ایجاد ہوا تھا، کاغذ آ گیا تھا مارکیٹ میں، لیکن چونکہ عرب کے اندر ان لوگوں کے پاس میں ابھی تک چمڑوں کے اوپر اور درختوں کی چھالوں کے اوپر اور کپڑے کے اوپر لکھنے کا رواج تھا، تو اب یہ اب تک جو قرآن نازل ہوا تھا اللہ کے نبی نے پورے اہتمام سے اس کو لکھانے کا حکم دیا۔ اب یہ قرآن پورا محفوظ ہو گیا۔ وہ محفوظ ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہو گیا تو یہ نئے نئے جو فتنے کھڑے ہوئے تھے، مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، سجاح، یہ جو زکوٰۃ کے منکرین تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے جب ان کا مقابلہ کیا تو اس کے اندر حفاظ صحابہ کی ایک بہت بڑی تعداد اس میں بھی شہید ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ ابو بکر، اگر قرآن کو تم نے محفوظ نہیں کیا، حفاظ صحابہ کی اتنی بڑی تعداد شہید ہو چکی ہے، یہ قرآن تو ضائع ہو جائیں گا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کمیٹی بٹھائی ان صحابہ کی جن کو قرآن سب سے زیادہ یاد تھا، اور حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، چونکہ حضرت زید ابن ثابت جو ہے صحابہ میں ایسے تھے جن کو قرآن بھی سب سے زیادہ یاد تھا، اور دوسرا یہ کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں یہ وہی بھی لکھا کرتے تھے، تو دو نسبتیں تھی، سب سے زیادہ قرآن ان کو یاد، ان کے ساتھ میں اور کچھ صحابہ، ان میں خاص طور پہ جو عشرہ مبشرہ ہے اور جو خلفائے راشدین ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ساتھ میں جوڑ دیا۔ اب یہ ایک جماعت تیار ہو گئی کہ قرآن پاک کو محفوظ کرنا ہے۔ اب قرآن پاک جو کھالوں پہ لکھا ہوا تھا، جو چھالوں پہ لکھا ہوا تھا، جو کپڑوں پہ لکھا ہوا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پورے قرآن پاک کو جمع کر کے پورے اہتمام کے ساتھ اس قرآن پاک کو ایک جگہ پہ جمع کر دیا۔ اب بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ بھئی قرآن پاک کی پہلی جو سورت ہے وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہ 30ویں پارے میں ہے، اور یہ جو سورت ہے سورہ بقرہ وہ تو مدینہ میں نازل ہوئی بہت دنوں کے بعد میں، اس کا نمبر تو کچھ 87 88 آتا ہے، پھر یہ سب سے پہلی سورت کیوں ہے؟ اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں ہی قرآن کو اسی ترتیب سے آپ نے جو ہے اس کو رکھا تھا، اور خود اللہ کے نبی جب قرآن کی ایک آیت نازل ہوتی تھی حضرت زید ابن ثابت سے کہتے تھے کہ دیکھو یہ آیت جو ہے نا فلانے سورت میں فلانی آیت کے بعد یہ آیت لکھ لو۔ یہ پوری ترتیب اللہ کے نبی نے قائم کی تھی، کیونکہ قرآن میں بعض جگہوں پر تو صرف ایک جملہ نازل ہوا، ایک جملہ، بس اتنی ہی آیت نازل ہو گئی، آگے پیچھے کچھ بھی نہیں، بس اتنا ہی ایک جملہ نازل ہو گیا، تو اللہ کے نبی ان کو حکم دیتے تھے یہ آیت فلانے سورت کی فلانی آیت کے بعد میں، اس طریقے سے ترتیب دی گئی، یہ اللہ کے نبی کی ترتیب ہے یہ۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے اپنے وقت میں حضرت زید ابن ثابت کو ذمہ داری دے کر پورے قرآن کو ایک جگہ جمع کر لیا۔ اب آیا زمانہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس لیے کہ حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر کا جو زمانہ تھا وہ تھا فتوحات کا، پون دنیا تک اسلام کا جھنڈا پہنچ چکا تھا۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا، اس زمانے میں شکایتیں آنے لگی۔ آرمینیا، کہاں ہے آرمینیا؟ یورپ کے اندر، وہاں پہ لوگ لڑائی جھگڑے کرنے لگے قرآن پاک کی تلاوت، کیونکہ قرآن جو ہے نا وہ 7 طریقوں سے پڑھا جاتا ہے، 7 تلاوت کرنے کے طریقے ہیں قرآن کے۔ اب تلاوت کے طریقوں کو لے کر کوئی کہنے لگا ہمارا طریقہ صحیح، کوئی کہنے لگا ہمارا طریقہ صحیح، کوئی مکی انداز میں پڑھ رہا ہے، کوئی کوفی میں، کوئی بصری میں، کوئی مدنی میں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شکایتیں آنے لگی کہ قرآن پاک کو ایک جگہ پر مرتب کر دو، ایک شکل کے اندر، اور اس کے نسخے یہ سارے علاقوں میں بھیجنا ضروری ہے، ورنہ وہاں پر جو ہے جس کو جو یاد ہے وہ بس اتنا ہی قرآن پڑھ رہا ہے،
تو امت کہیں کچھ دنوں کے بعد گمراہ نہ ہو جاوے. اور وہ مسائل ایسے بڑے کہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف فتوے بھی دینے لگ گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نسخے کو منگایا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتب کیا تھا. اس کو منگانے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی کئی کاپیاں بنانے کا حکم دیا. 7 اس کی کاپیاں بنائی گئی, 7 اس کی نقل بنائی گئی, جب تک کاغذ جو ہے وہ مدینہ میں آ گیا تھا. اب جو زمانہ ہے, کیونکہ کاغذ بہت پہلے ایجاد ہو گیا تھا, لیکن چونکہ غربت کا زمانہ تھا مکہ مدینہ میں اللہ کے نبی کے زمانے میں, اس لیے وہ کھالوں پہ چھالوں پہ لکھا گیا. مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آنے تک فتوحات کا زمانہ آ چکا تھا. مسلمانوں کی اتنی کیپیسٹی ہو گئی تھی کہ وہ کاغذ خرید سکے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ حضرت زید ابن ثابت کو ذمہ دار بنا کر ان کے ساتھ کچھ صحابہ کو جوڑا, اور 7 جو ہے قرآن پاک کی 7 کاپیاں 7 نقلیں بنائی گئی, اور نئے نئے علاقوں کے اندر ایک ایک جو نئے نئے علاقے مسلمان ہوئے تھے وہاں بھیجی گئی کہ اب تم لوگ جو ہے نا اسی قرآن پاک کی اور کاپیاں اپنے یہاں پر بناؤ. یہ قرآن پاک جو ہے یہ اسی طریقے سے اب یہی قرآن پاک جو ہے تم کو پڑھنا ہے. اب آج جو ہمارا قرآن ہے اس میں زبر زیر ہے, اس میں نقطے ہے, اس کے اندر جو ہے جگہ جگہ پہ آیت ہے, اس میں رکوع ہے. وہ زمانے میں ایسا کچھ نہیں تھا کیونکہ عربوں کو ضرورت بھی نہیں تھی. اب مسلمانوں کی جو فتوحات ہے اور بڑھنے لگی, چائنا تک مسلمان پہنچ گئے. یہ پورے علاقے افغانستان اور رشیا وغیرہ کے بھی ایمان میں پوری دنیا میں اس زمانے میں اگر کسی کا ڈنکا تھا تو کس کا تھا بھائی؟ اسلام کا. پوری دنیا کے اندر حجاج ابن یوسف کا زمانہ, اس زمانے کے اندر حجاج ابن یوسف کے جو بھتیجے ہیں محمد ابن قاسم, وہ بھی ہندوستان سب سے پہلے جو ہندوستان میں آئے محمد ابن قاسم, وہ حجاج ابن یوسف کے بھتیجے تھے. اب ان علاقوں سے کہ بھائی یہ نئے نئے علاقے ہیں, ان علاقوں کے لوگوں کو عربی معلوم نہیں ہے. اب بغیر زبر زیر کے اور بغیر نقطوں کے یہ لوگ کیسے قرآن پاک کو پڑھیں گے؟ حجاج ابن یوسف نے پھر اپنے زمانے میں بڑے بڑے جو علماء تھے, تابعین تھے, ان کو بٹھا کر ان کی ایک مجلس انہوں نے بنائی اور کہا کہ بھائی یہ تمہاری ذمہ داری, اس قرآن پاک کو نقطے دو, اس کو زبر زیر دو. اب وہ جو تھے اس کے اندر ابو الاسود دولی رحمۃ اللہ علیہ, وہ اس مجلس کے ذمہ دار. انہوں نے قرآن پاک کو زبر زیر, پیش, تشدید اور کہاں پہ جزم دینا ہے, کہاں پہ آیت کرنا, جو آج ہمارے پاس میں قرآن ہے اس کی جو ترتیب ہوئی کس کے زمانے میں ہوئی؟ حجاج ابن یوسف کے زمانے میں. اس طریقے سے قرآن مرتب کیا گیا تو ہم لوگوں کو آج پڑھنے میں سہولت آسانی ہوتی ہے, ورنہ وہ عربوں کو تو ضرورت نہیں تھی. مگر ہم تو عجم ہیں نا, ہم لوگ تو عرب ہے نہیں, تو ہم کیسے قرآن پڑھ سکتے تھے؟ تو ایسا قرآن جو ہے پھر اس کے بعد میں ترتیب دیا گیا. اور اس کے بعد میرے محترم دوستو پوری دنیا کے اندر آج جو قرآن پاک ہے یہ وہی قرآن پاک, اس میں رتی برابر کی کوئی تبدیلی اور کوئی چینجز نہیں, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا. اب اس میں کچھ لوگوں نے بعد میں رکوع وغیرہ کس نے دیا اس کے بارے میں کچھ لکھا ہوا نہیں ہے, چونکہ مفتی شفیع صاحب نے معارف القرآن کے مقدمے میں یہ پوری تاریخ لکھی, اور ان کے بیٹے مفتی تقی صاحب نے اس کو ہی اٹھا کر ہو بہو اپنی کتاب جو آسان تفسیر ہے اس کے اندر بھی انہوں نے نقل کیا, کوئی چینجز نہیں کیے. تو رکوع جو ہے قرآن میں وہ ٹوٹل ہے 540 رکوع. وہ 540 رکوع بھی اس ترتیب سے بنائے گئے ہیں کہ اگر تراویح کے اندر صرف ایک رکوع روزانہ پڑھا جائے تو 27ویں شب میں خود بخود قرآن پاک مکمل ہو جائے گا. یہ ترتیب ہے رکوع کی بھی. 540 جو رکوع ہے پوری قرآن کے اندر, ایک رکوع ایک رکعت میں پڑھنا ہے تو 27ویں شب میں قرآن کیا ہو جائیں گا؟ ختم ہو جائیں گا. اس ترتیب سے قرآن پاک کے اندر رکوع بنائی گئی. اب میرے محترم دوستو قرآن کو سمجھنے کا مسئلہ تھا, اس لیے کہ خالی ظاہری آیت کو آپ دیکھتے. اب ظاہری آیت کے اندر اللہ جو فرما رہے ہیں اس کو سمجھنا, اس کے مفہوم کو, اس کے تفسیر کو, یہ ضروری تھا. ورنہ ہم جو عرب نہیں ہیں, عرب سے باہر کے رہنے والے, وہ تو گمراہ ہو جاتے تھے.
اس لیے سب سے بڑے جو مفسر تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کی جو آیت صحابہ کو سمجھ میں نہیں آتی، صحابہ کس کے پاس جاتے؟ اللہ کے نبی کے پاس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفسیر بیان کر دیتے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی صحابہ میں ایسے صحابہ پیدا ہو گئے جن کو قرآن پاک کی تفسیر کا فہم اور بصیرت اللہ نے سمجھا دیا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد چونکہ اسلام دنیا کے باقی علاقوں میں جب پھیلنے لگا، وہ نئے نئے علاقوں کے لوگ علم کی تشنگی لے کر مدینہ منورہ آنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو تفسیر کا علم سکھانے کے لیے چن لیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ خلفائے راشدین میں سب سے زیادہ اگر احادیث کسی سے ہے تفسیر کی اور شان نزول کی، وہ کس کی ہے بھائی؟ حضرت علی کی۔ اور صحابہ میں سب سے زیادہ جو احادیث ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، سب سے بڑے مفسر قرآن صحابہ میں اگر کوئی تھے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ اب صحابہ اکرام کا زمانہ آیا تو صحابہ اکرام نے، صحابہ کے زمانے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود وہ بھی اپنی جگہ پہ ایک مفسر قرآن تھے، اور بھی صحابہ تھے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی قرآن پاک کے تفسیر کی کئی روایتیں آپ کو ملیں گی۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس کو اللہ نے جو مقبولیت اور جو قبولیت عطا فرمائی، پھر ان کی ایک شاگردوں کی ٹیم تیار ہو گئی، تابعین کی۔ بڑے بڑے تابعین جو تھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے، حسن بصری، مجاہد، محمد ابن منکدر، محمد ابن سماک، عبداللہ ابن مبارک، سفیان ثوری، سفیان ابن عیینہ، یہ پوری جماعت تابعین کی تیار ہوئی جو اپنی جگہ پر بڑے بڑے مفسر قرآن تھے۔ اب یہ لوگ جو ہے قرآن پاک، کیونکہ تشریح ضروری تھی، آپ کیا سمجھیں گے؟ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ پر فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ، نماز کے قریب بھی مت جاؤ۔ لیکن کب مت جاؤ؟ کون سی حالت میں مت جاؤ؟ جب تک اس کے آگے کی آیت کی تشریح اور تفسیر کو آپ نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک کیا آپ کو سمجھ میں آئے گا؟ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ کس حالت میں ہو بھائی؟ ہاں، تو یہ مفسر کا کام ہوتا ہے لوگوں کو اس کی تشریح بیان کرنے کا۔ یہ تابعین کی جماعت تیار ہوئی، ان کے بعد تبع تابعین کی۔ اب جو کتابی شکل میں تفسیریں جو تیار ہوئی، سب سے پہلی تفسیر امام طبری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھا تفسیر جامع البیان سن 310 ہجری کے اندر، سب سے پہلی تفسیر۔ اتنے بڑے عالم تھے، حدیث کی بھی تفسیر کی بھی بڑی بڑی کتابیں لکھی، لوگوں نے ان کے انتقال کے بعد ان کے زندگی کا ایوریج نکالے تو پتہ چلا بالغ ہونے سے لے کے مرنے تک 40 ورق روزانہ لکھنے کا ان کا معمول تھا۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تفسیر کو تفسیر طبری بھی کہا جاتا ہے، لیکن تفسیر کا نام ہے تفسیر جامع البیان۔ اب اس کے بعد علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے سن 8ویں صدی کے اندر تفسیر ابن کثیر لکھی۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیر ہے، اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ ہر آیت کا انہوں نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ حدیث کے ذریعے سے، حدیث کی روشنی میں تفسیر۔ سب سے زیادہ حدیث کے قریب اگر کسی کی تفسیر ہے وہ ہے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ابن کثیر۔ اس کے بعد اور لوگوں نے بھی تفسیریں لکھی۔ اس کے بعد میں جو ہے جیسا جیسا حالات کے اعتبار سے کئی کتابیں جو ہے تفسیر کی ہے۔ پھر ہمارے ملک ہندوستان کے اندر مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے اللہ والے تھے۔ پانی پت کے اندر ان کی آج بھی قبر موجود ہے، ان کے شاگرد تھے قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی، جو اس زمانے کے بادشاہ کے زمانے میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے۔ قاضی، آج ہمارے زمانے میں شادی پڑھانے والے کو قاضی بولتے۔ کس کو قاضی بولتے بھائی؟ قاضی کا اصل جو میننگس ہے قاضی کے، قاضی مطلب چیف جسٹس۔ اس زمانے میں جو جج ہوتا تھا اس کو قاضی کہا جاتا تھا۔ تو سپریم کورٹ اس زمانے کی، بادشاہ کے زمانے کے
چیف جسٹس تھے. آپ سوچو اس زمانے کا چیف جسٹس ایسا تھا جس نے قرآن پاک کی تفسیر لکھ دیا, عام لوگ کیسے ہوں گے؟ انہوں نے اپنے استاد مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ, اپنے استاد کے نام پہ تفسیر لکھی, تفسیر مظہری, جو پوری کیا پوری تصوف کی بنیاد کے اوپر ہے, اور 30 جلدوں کے اندر ہے تفسیر مظہری بھی. اس کے بعد ہمارے بڑوں نے, ہمارے بزرگوں نے حالات کے اعتبار سے قرآن پاک کی تفسیریں لکھتے گئے, اور سب سے زیادہ اردو تفاسیر کے اندر اللہ نے جس کو مقبولیت عطا فرمائی وہ ہے حضرت مفتی شفیع صاحب کی تفسیر معارف القرآن, جو ابھی ابھی لکھی گئی. اور ماشاءاللہ اس کی خصوصیت یہ ہے ہر آدمی آسانی کے ساتھ اس کو سمجھ سکتا ہے. اسی لیے میرے محترم بزرگوں, یہ جو میں نے جو آپ کو پورے تفصیل جو سنایا ہوں قرآن کے نزول کا, قرآن کیسے جمع کیا گیا اور تفاسیر کیسے اللہ کے نبی صحابہ کے زمانے میں لکھی گئی, تاکہ ہم کو اس کی اہمیت پتہ چلے کہ لوگوں نے اس کے پیچھے زندگیاں لگا دی اپنی. تو انشاءاللہ روزانہ جو تراویح کے اندر پڑھا جائے گا ہم بھی اس کی تفسیر تھوڑی سی آپ کو بیان کریں گے. اور تفسیر بیان کرنا یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے, یہ ہر آدمی مفسر نہیں ہو سکتا. میں خود بھی کوئی مفسر قرآن نہیں ہوں, بلکہ میں صرف نقل کرنے والا ہوں. کیا کرنے والا ہوں بھائی؟ ہاں, اصل جو مفسر ہے وہ ہے جنہوں نے کتابیں لکھ دی ہے. اب ہم تو خالی ان کی کتابوں میں پڑھ رہے اور پڑھ کے آپ لوگوں کو کیا کر رہے, سنا رہے. کیونکہ تفسیر کوئی بھی نہیں بیان کر سکتا, یاد رکھو. قرآن پاک کے اندر کوئی بھی اپنے دل سے رائے نہیں دے سکتا, کسی کو حق حاصل نہیں ہے یہ قرآن کے بارے میں اپنے دل سے کوئی رائے دے یا قرآن پاک کی اپنے دل سے کوئی تفسیر کرے. آج کے زمانے میں جتنی مسجدیں ہیں یا جتنے تفسیر بیان کرنے والے ہیں, سارے کیا سارے وہ صرف نقل کرنے والے ہیں. کیا کرنے والے ہیں؟ نقل کرنے والے. جو کتابوں میں لکھ دیا بزرگوں نے اس کو پڑھنا ہے اور بیان کرنا ہے. اب انشاءاللہ سورہ بقرہ کی تفسیر, اس کے بعد میں انبیاء کے واقعات, اس کے بعد اللہ کے نبی کے واقعات, یہ سارے تفسیر میں روزانہ جیسا جیسا تراویح کے اندر قرآن پڑھا جائے گا ہمارے سامنے آتے رہیں گے. میں آپ تمام لوگوں سے درخواست کروں گا تراویح کے فوراً بعد نوافل سے فارغ ہو کر منبر کے قریب ہو کر تشریف رکھیں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.